اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نوکر خانہ میں آنے والے تمام قابل احترام اہل ایمان روزہ دار بہنوں کو پیار، محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان والیو، آج 14واں روزہ اور آج کے ہم دورہ حدیث میں جو اپنی فکری، اصلاحی، تربیتی فکر کو دہرائیں گے، دوڑائیں گے، وہ ہے جی زبان کی تباہ کاری۔ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ عمل جس کو اگر میں سمیٹ کر آپ کے سامنے پیش کروں تو وہ ہے کہ اسی زبان سے انسان یا تو تخت پر ہے، تاج پر ہے، یا وہ فرش پر ہے، عرش اور فرش کے درمیان بٹھانے والی زبان۔ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں کیا تربیت آج کا دورہ حدیث کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ النور میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ تعالیٰ اذا تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذا سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا بمثله أبدا إن كنتم مؤمنين۔ ایمان والیوں، اس آیت میں منافقوں نے امی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ایک مرتبہ تہمت لگائی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اس میں کچھ معصوم بھولے بھالے مسلمان بھی اس سنی سنائی بات میں ایک دوسرے سے تذکرہ کرنے لگے، باتیں کرنے لگے، تو تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ تم اس وقت عذاب کے مستحق ہو جاتے ہو جب کہ تم اپنی زبان سے اس خبر کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہہ رہے تھے جس کی حقیقت کا تم کو بالکل علم نہ تھا، اور تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی سخت بات تھی۔ اور جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا، اس بہتان کو سنتے ہی کیوں نہ کہا کہ ہمیں تو ایسی بات کا زبان سے نکالنا بھی مناسب نہیں۔ اللہ کی پناہ، یہ تو بڑا بہتان ہے۔ مسلمانوں، اگر تم کو نصیحت کرتے ہیں، مسلمانوں اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتے ہیں کہ اگر تم ایمان والے ہو تو آئندہ پھر کبھی ایسی حرکت نہ کرنا، یعنی کہ بغیر تحقیق کے غلط خبریں نہ اڑاتے پھرو۔ یہ ہے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی۔ آگے سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ الحجرات میں، مسلمانوں اگر کوئی شریف تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے جس میں کسی کی شکایت ہو، کون سی خبر؟
جس میں کسی کی شکایت ہو، اگر ایسا کوئی فاسق، ایسا کوئی شریر تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس خبر کی خوب چھان بین کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی بات پر اعتماد کر کے کسی قوم کو نادانی سے کوئی نقصان پہنچا دو، پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ ایمان والیو، سورہ قاف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسان جو بھی کوئی لفظ زبان سے نکالتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ انتظار میں تیار بیٹھا ہے، کیوں؟ تاکہ اس کو فوراً لکھ لیا جائے۔ ایمان والیو، چلتے ہیں احادیث نبویہ کی طرف میں، دیکھتے ہیں کہ حدیث ہماری کیا تربیت کرتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، کیا میں تمہیں 2 خصلتیں نہ بتا دوں؟ کتنی 2 خصلتیں نہ بتا دوں جن پر عمل کرنا بہت آسان ہے اور اعمال کے ترازو میں دوسرے اعمال کی بنسبت زیادہ بھاری ہے۔ جس کے ترازو میں، اعمال کے ترازو میں دوسرے اعمال کی نسبت زیادہ بھاری ہے۔ ابو ذر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتلا دیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے اخلاق، وہ 2 چیزیں کیا تھیں؟ پہلی چیز اچھے اخلاق اور دوسرا زیادہ خاموش رہنے کی عادت بنا لو۔ پہلی چیز اچھے اخلاق، دوسری چیز زیادہ خاموش رہنے کی عادت بنا لو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، تمام مخلوقات کے اعمال میں سے ان 2 عملوں جیسے اچھے عمل نہیں ہے۔ کیا؟ ان 2 عملوں جیسے اچھے عمل نہیں ہے، کوئی ایسا عمل اچھا نہیں ہے، یہ 2 عمل اتنے اچھے ہیں۔ پہلا کیا؟ اچھا اخلاق، دوسرا کیا؟ اپنے آپ کو لا یعنی، اپنے آپ کو فضول گوئی، اپنی زبان کے زیادہ جو ہم فضول استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی زبان کے اوپر جو ہمارا کنٹرول اختیار نہیں ہوتا، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ زیادہ خاموش رہنے کی عادت بنا دو۔ خاموش زیادہ رہا کرو، بولا کرو کم، اور جب بولو، وہ بھی آپ حدیث دیکھیں گے کہ جو زیادہ بولنے کا حکم کہاں پر ہے، تو عام انداز میں یاد رکھیں جتنی انسان کی تباہ کاریاں زبان سے ہیں کسی اور اعضاء سے نہیں ہے، ایسی ہی بات ہے نا۔ تو ایمان والیوں، مزید اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل اس کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، جو بات بھی ہم کرتے ہیں، کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ، جو بات بھی ہم کرتے ہیں کیا یہ سب ہمارے اعمال نامہ میں لکھی جاتی ہیں؟ یعنی کیا ان پر پکڑ بھی ہوگی یا نہیں؟ پکڑ بھی ہوتی ہے یا نہیں جو ہم باتیں کرتے ہیں؟ تو یا رسول اللہ، جو بات بھی ہم کرتے ہیں کیا یہ سب ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھ کو تیری ماں روئے، تجھ کو تیری ماں روئے، اچھی طرح جان لو کہ لوگوں کو ناک کے بل دوزخ کی میں گرانے والی ان کی زبان ہی کی بری باتیں ہوں گی۔
लोगों को नाक के बल गिराने वाली लोगों की कौन सी बातें होंगी? बुरी बातें ही होंगी। कौन सी बातें होंगी? लोगों की बुरी बातें ही होंगी। और जब तक तुम खामोश रहोगे, यानी ये ज़ुबान की जो आफत होती है ना, जब तक तुम खामोश रहोगे तो ज़ुबान की आफत से, किसकी आफत से? ज़ुबान की आफत से बचे रहोगे। और जब कोई बात करोगे तो तुम्हारे लिए अजर या गुनाह लिख दिया जाएगा। यानी कि वो इंग्लिश में कहते हैं कि ऑलवेज थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले सोचो। इससे पहले बोलने से पहले ये ज़ुबान की तबाहकारियाँ ईमान वाली बहुत ज़्यादा हैं। यही मैंने पहले भी आगाज़ में कहा, अर्श पे भी यही बैठाती हैं और फर्श पर भी यही लाती हैं। और मैं यकीन जानिए जब लेक्चर तैयार कर रही थी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कह रही थी, पाक परवरदिगार मौला, जिस नीयत से मैं इसको तैयार कर रही हूँ मुझे उस नीयत में भी कामयाबी अता फरमाना, और जो भी सरसद ऐसी खताएँ हुई हैं मौला वो माफ़ फरमा दे। हमें हर वक्त ईमान वालियों तौबा इस्तिग़फ़ार के साथ अपने अल्लाह के साथ लिंक रखना चाहिए। ये नहीं हमें समझना चाहिए जी मेरे से हो नहीं सकता या मैं नहीं कर सकती हूँ। हम इंसान हैं, हमसे हो जाती हैं। अगर हर वक्त हम आजिज़ रहेंगी, इनकसारी का दामन थामे रहेंगी, तो यकीन जानिए खालिक की नज़र में भी हम अच्छी और एक नेक खसलत भी बनेगी, और मखलूक में भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाएगा। अगर हम अपनी ज़ुबान की तबाहकारियाँ समझ जाए ना कि इसकी कितनी, ये है एक छोटा सा आला, हाँ, लेकिन इसकी तबाहकारियाँ इंसान को या तो जन्नत में ले जाएंगी या जहन्नुम में ले जाएंगी, सिर्फ एक ज़ुबान की तबाहकारियाँ। तो ईमान वालियों, अच्छा यहाँ पे हदीस में मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकला। वो क्या था कि तुझको तेरी माँ रोए। अच्छा, अरबी का ये मुहावरा है और अरबी में ये एक दुआ की सूरत में है, बद दुआ नहीं है। यानी किसी को मोहब्बत में ये बोला जाता है, किसी से जब बड़ा प्यार होता है ना तो मोहब्बत में कुछ ऐसा बात बोल दिया जाता है कि देखने में वो शायद वो लगे कि ये बद दुआ, लेकिन ये अरबी का एक मुहावरा है, ये एक दुआ की मानत है। आगे मज़ीद चलते हैं। अन अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला समिअतु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु अक्सरु ख़ताया इब्नि आदम फ़ी लिसानिही। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना। क्या? आपने फरमाया कि इंसान की अक्सर गलतियाँ उसकी ज़ुबान से ही होती हैं। किससे होती हैं? उसकी ज़ुबान से ही होती हैं। एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने निशान है, हज़रत अबुल हाकिम की साहबजादी की बांदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना। क्या? कि एक शख्स जन्नत के इतने करीब हो जाता है कि जन्नत और उसके दरमियान एक हाथ का फासला रह जाता है। कितने हाथ का? एक हाथ का फासला रह जाता है। फिर कोई वो ऐसा बोल देता है जिसकी वजह से जन्नत और उसके दरमियान जो फासला है वो ज़्यादा दूर हो जाता है। वो फासला ज़्यादा, कुछ बोला तो करीब सिर्फ एक हाथ का फासला, फिर कुछ बोला तो वो दूर हो जाता है। और कितना दूर हो जाता है? जितना मदीना से यमन का शहर है सना दूर होता है, इतना मदीना से सना दूर होता है। ईमान वालियों, अब ये तफसीलन भी बता दिया कि इतना फासला। अब आप देख लीजिए कि एक बोल से हम जन्नत के इतने करीब कि एक हाथ का फासला रह गया। और एक बोल से, उसी ज़ुबान से बोल हुआ ना, अच्छा भी उसी से, मंदा भी उसी से, तो एक बोल ऐसा बोला कि हम इतने दूर हो गए, हम फासले पर हो गए इस सिर्फ एक बोल से। ईमान वालियों,
ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور یہ بڑی ایک خطرناک بات بھی ہے ہم سب کے لیے، اور بڑے توجہ سے اس کو سننا ہے آپ نے۔ حضرت بلال بن حارث غزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کو وہ بہت زیادہ اہم نہیں سمجھتا، یعنی اس نے بس اللہ کو خوش کرنے کے لیے بس بات کہہ دی، وہ زیادہ اہم نہیں سمجھتا، لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک اس سے راضی ہو جاتا ہے، قیامت تک اس سے راضی ہونے کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اور تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کو وہ اتنا اہم یا خاص نہیں سمجھتا، لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک اس سے ناراض ہونے کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ یقین جانیے کہ اتنی تھاٹ پرووک ورڈنگ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس کی سمجھ آ جائے نا تو پھر ہمیں بولنے میں جو احتیاط کرنی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ کسی ایک جملے کو جس کو ہم اہم نہیں بھی سمجھ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا، پسند فرما لیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ کر دیا کہ میں اس سے خوش ہی رہوں گا، میں اس سے خوش ہی۔ اب یہ بندہ بس اس نے مجھے خوش کر دیا، اللہ نے فیصلہ فرما دیا، لیکن ایک کوئی ایسی بات کہہ دی جس کو اس نے برا نہیں جانا کہنے والے نے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس بات سے رحمت دور ہو گئی، اور قیامت تک وہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے پھر ناراض رہے گا۔ اللہ ہمیں کتنی زیادہ احتیاط برتنی ہے، کب؟ when we speak، جب ہم نے بولنا ہے، جب ہم نے بولنا ہے، اور یہ بول کتنے تولنے ہیں ہم یہی پڑھ رہے ہیں نا کہ ہم نے اپنے بولوں کو تولنا ہے، خود تولنا ہے اپنے بولنے سے پہلے، کہ جو میں بول رہی ہوں یا جو میں بولنے جا رہی ہوں، یہ بول میرے لیے، دوسرے کے لیے تو چلو جو نقصان یا فائدہ دیں گے سو دیں گے، یہ بول میرے لیے کہاں پر لے کر جائیں گے، مجھے اللہ کی رحمت سے قریب کریں گے یا اللہ کی رحمت سے دور کر دیں گے، یہ ہم نے سوچنا ہے جب ہم نے بولنا ہے، جب ہم نے، یہی زبان ہماری دشمن بھی ہے اور یہی زبان ہماری دوست بھی ہے۔ ایمان والیوں، حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی، اچھا اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی اچھی تنبیہ ہے جو میں میری حدیث سنانے لگی ہوں، کہ کچھ لوگوں کو ہنسانے کے لیے اپنے الفاظ کے چناؤ کا اختیار نہیں رکھتے۔ ہاں اب دیکھیں حدیث کیا کہتی ہے، آدمی صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں زمین و آسمان کے درمیانی فاصلہ سے بھی زیادہ گہرائی میں پہنچ جاتا ہے۔ جو بندہ صرف یہ کہتا جی بس جب مذاق میں کرنے لگوں، میں نہ دیکھوں میں کسی کے بڑے کی، میں کسی چھوٹے کی، میں کسی اخلاقی جو قدرے ہیں ان کو کمال کر کے کر رہا ہوں، بس اس کا مقصد ہوتا ہے جی میں جوکر بنا رہوں، چپتے مارتا رہوں، ایسی باتیں کرتا رہوں کہ لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، اب اس میں مجھے تمیز نہ رہے، کسی کی بھی چھوٹے بڑے کو کوئی تمیز نہ رہے، کچھ میری اخلاقی جو قدریں ہیں ان کی تمیز نہ رہے، کچھ میری جو شرعی حدود ہیں ان کی تمیز نہ رہے، بس میں تو ہنسا رہا ہوں، میں تو ہنسا رہا ہوں۔ شریعت نے ایسا ہنسانے والے کو بھی منع کیا ہے کہ ایسا عمل کرنے سے پرہیز کرنا، یہ تمہیں زمین و آسمان کی گہرائی تک، اب زمین کی گہرائی دیکھ لیجیے اور آسمان کی گہرائی دیکھ لیجیے، کتنی ایمان والی مسافت ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہ زمین و آسمان کی جو گہرائی کے درمیانی فاصلے سے زیادہ جو گہرائی ہے وہاں پر پہنچا دے۔ تو وہی بات ہے کہ جب کسی کو ہنسانا بھی مقصود ہو تو ہر چیز کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ آپ سے کوئی ایسا برا عمل نہ ہو رہا ہو کہ جس سے اپنے ہی الفاظ ہمارے گلے کا پھندا بن جائیں۔ ایمان والیوں،
ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس کی راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ صاحبہ محترمہ امی ام حبیبہ، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی کا حکم کرنے یا برائی سے روکنے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے علاوہ انسان کی تمام باتیں اس پر وبال ہیں، یعنی پکڑ کا ذریعہ ہے۔ کون سا ذریعہ ہے؟ 3 باتیں یاد رکھو جو میں نے حدیث کے شروع میں کہی، کیا؟ نیکی کا حکم، برائی سے روکنا یا اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ 3 چیزیں ہیں، زبان سے ادا ہو رہی ہیں تو آپ کامیاب ہیں، فلاح ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو گفتگو ہے، یعنی جو ان 3 چیزوں کے منافی ہے، الٹ کر لیجئے نا، الٹ کر لیجئے کہ آپ جو ہے نیکی کا حکم نہیں، آپ بری باتیں، آپ برائی کو روکنے کے نہیں بلکہ آپ برائی کو پھیلانے کا ذریعہ بن رہی ہیں، آپ اللہ کا ذکر نہیں بلکہ فلاں کا فلاں کا فلاں کا فلاں کا ذکر کر رہی ہیں، تو یاد رکھو اگر ہم اس حدیث کے لفظوں کو پلٹا کر دیکھیں تو مفہوم یہ بنتا ہے کہ جس نے ان 3 چیزوں کو پا لیا، یعنی جس نے نیکی کے حکم میں زبان کو چلایا، برائی کو روکنے کے لیے زبان کو چلایا، اللہ کے ذکر کے لیے اپنی زبان کو چلایا، وہ تو فلاح والا ہے، وہ کامیابی پا گیا، وہ کامرانی پا گیا، وہ خیر میں ہے، وہ ڈینجر زون میں نہیں ہے، وہ خطرے میں نہیں ہے، وہ کامیاب ہوا۔ مگر اس کے علاوہ جس نے جو باتیں کی وہ اس کے لیے وبال ہے، وہی اس کی پکڑ کا ذریعہ ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو سمجھ آیا؟ اب جب ہم باتیں کرتی ہیں تو ہمیں پتہ ہے نا ہم کیسی باتیں کر رہی ہیں، بولیے، پتہ ہے نا کہ ہم کسی کی اپنی نیت کا تو ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ میری نیت کیا ہے، کسی کے حوالے سے اگر میں کوئی بات کر رہی ہوں تو میری نیت کیا ہے۔ اور یقین جانیے میں بڑے مختصر انداز میں کہوں گی، اللہ کے نبی نے فرمایا من صامت نجا، جو خاموش رہا فضول کوئی سے خود کو بچا لے۔ یہ جو ہم دوسروں کے ٹیلی فون کے ذریعے یا دوسروں کے گھروں میں جا کر یہ جو ہم فضول گفتگو کرتی ہیں نا، ٹیلی فون پہ ہو یا کسی کے پاس بیٹھ کر ہو، یہ سارا ایسا ویسٹیج آف ٹائم ہے جو نہ صرف ہمارے وقت کو برباد کر رہا ہے بلکہ ہمارے اعمال کو بھی خراب کر رہا ہے۔ حقیقت ہے یا نہیں؟ تو پہلی بات، خاموشی بہتر ہے، کسی سے برا کہنے، کسی کا برا سننے سے بہتر ہے اکیلے رہو، خلوت میں رہو، ذکر اللہ میں رہو، اپنے گھر کے معاملات کو دیکھو، یہ بہترین بات ہے۔ ایمان والیوں، آگے حدیث میں عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب وإن ابعد الناس من اللہ القلب القاسي۔ ایمان والیوں، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو۔ اس کے ذکر کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے دل کی سختی اور دل میں بے حسی پیدا ہوتی ہے۔ کیا؟ اس میں دل کی سختی، انسان جب اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسرے ذکر کو کرتا ہے تو اس سے انسان کو نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، وہ بے حس ہو جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، وہ بے حس ہو جاتا ہے۔ اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور وہ آدمی ہے جس کا دل سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ سخت دل والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو جب ہماری زبانیں غیر کی باتیں کریں گے، اب غیر سے مراد آپ سمجھ لو کیا ہے؟ غیر سے مراد فلاں بیوی، فلاں مرد، فلاں کا گھر، فلاں کا نظام، فلاں کے ایسے معاملات ہیں، فلاں کے ایسے ہیں، اس کی غیبتیں، اس کی چغلیاں، اس کی باتیں،
یہ سب غیر ہے۔ ہاں جس میں خیر کا نظریہ ہو وہ تو خیر ہے، انسان کی نیت پہ ہے نا سارا، وہ تو خیر ہے، لیکن عمومی صورت میں ہمارے ہاں جو خواتین کا مزاج ہے وہ خیر نہیں ہے۔ ادھر سے لی بات، ادھر سے اٹھائی، ادھر بٹھائی، ادھر لگائی، یہ ہمارا عام ایک طرز ہے خواتین کا، جو اپنے وقت کو برباد کر رہی ہے، جو اپنے اعمال کو برباد کر رہی ہے۔ اور ہم خواتین کو اس بات کی احتیاط برتنی چاہیے کہ کوئی تو ایسا عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس چل کے آئی ہے، ہمیں بلا رہی ہے، تو ہمیں خود اپنی حفاظت کرنی ہے۔ ہمیں اگر ایسی عورت ہے کسی کا مزاج کا پتہ ہے نا، جو وقت ہمارا ضائع کرتی ہے، اور ہمیں اس کی سنگت، اس کی صحبت ہمارے لیے ہمارے نامہ اعمال میں خرابی کا باعث بن رہی ہے، تو مبرہ پہلے اخلاق کے زمرے میں کہو بھائی ایسی باتیں نہ کیا کرو، بھائی یہ غیبتیں چھوڑو، بھائی چھوڑو، جو جس کے گھر میں ہوتا ہے آپ اپنی بات کیا کرو، اپنی فکر کیا کرو، اپنے گھر کو دیکھا کرو۔ اور یقین جانیں، حقیقت جانیں، اگر ہم صرف اپنے گھر کو دیکھنا شروع ہو جائیں نا تو ہماری سوچ کہیں اور جا ہی نہیں سکتی۔ اپنے گھر کی اتنے معاملات ہوتے ہیں یا نہیں؟ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم اور تربیت کی فکر، اپنے گھر میں صفائی ستھرائی کی فکر، اپنی عبادات کی فکر، اپنے گھر کی جو روزمرہ کی روٹین ہے، اپنا کچن ہے، اپنی واشنگ ہے، یہ تمام چیزیں اتنی فکریں ہیں کہ ہمیں تو اس بات کی فکر ہی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ عورت میرے پاس آیا کے بیٹھی نہیں، میں اس کے پاس نہیں بیٹھی۔ ہاں اگر خیر کے جو تعلقات ہوتے ہیں، رشتہ داری ہوتی ہے، آپ کی کوئی بہن، آپ کی کوئی ہمسائی جو آپ کے پاس آتی ہے خیر کی نیت سے، اس نیت سے، خیر کی نیت سے آتی ہے، خیر کی باتیں کرتی ہے، نیکی کی باتیں کرتی ہے، نیکی کا کام کرنے کی ترغیب دلاتی ہے، خود نیکی کی راہ پہ چلتی ہے، اگر ایسا بندہ آپ سے تھوڑا کمی میں ہوتا جائے اس کی خبر لو، بھئی آپ کیوں نہیں آ رہی، آپ کی خیریت تو ہے۔ لیکن وہ بیویاں جو آپ بہتر سمجھتی ہیں کہ ایک بیوی میرے پاس آتی ہے، کیوں آتی ہے، کیا آپ اس کو جج نہیں کر سکتے؟ تمام بیویاں جج کر سکتی ہیں، بس شرط یہ کہ وہ اس ججمنٹ میں اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ اب میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ ہاں پہلے یہ آتی تھی، ٹھیک ہے، مجھے بھی اتنا نہیں پتا تھا کہ یہ غیبتیں کیا ہیں، یہ چغلیاں کیا ہیں، یہ بہتان بازیاں آگے لگانا، فلاں 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 ایسی۔ اور دیکھیں میں نے بھی آپ کے سامنے جب پہلی آیا پڑھی تو اس میں کیا تھا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے جو چھوٹی زوجہ صاحبہ ہیں ابھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہ آپ کے اوپر بہتان لگایا گیا، واقعہ افک کے نام سے ایک واقعہ ہے، اور یہ سارا کام چلا کس سے؟ زبان سے۔ کچھ منافقین کی سازش تھی کہ آپ پر یہ الزام لگائیں، جیسے درس قرآن میں بھی ہم اس بات کو ذکر کر چکے ہوئے ہیں، تو آپ پر الزام لگایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آپ کی برہان میں، آپ کی نجات میں، آپ کی گواہی دی سورہ النور میں، ہاں کہ یہ مومنوں پر افک نہ لگاؤ، یہ بہتان نہ لگاؤ، یہ کھلم کھلا جو تم برائیاں کر رہے ہو نا، یہ مفہوم بتا رہی ہوں، میں پکڑ کروں گا۔ اور یہ جتنی برائیاں ہیں کس سے ہیں؟ اسی سے انسان بولتا ہے نا، اسی سے دوسروں کو محرم بناتا ہے، اسی سے دوسروں کو مجرم بنا دیتا ہے، کس سے؟ زبان سے۔ تو ایمان والیوں، اگر آپ نرم دل ہونا چاہتی ہیں، اگر آپ بے حس نہیں ہونا چاہتی، تو آپ نے اپنے آپ کو کس میں مشغول رکھنا ہے؟ ذکر اللہ میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اچھی باتوں کے ذکر میں آپ نے اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے۔ ایمان والیوں، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کیا؟ کہ آپ نے فرمایا یقولو ان اللہ کرہ لکم ثلاثا قیلا وقالا واضاعۃ المال وکثرۃ السوال۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ کتنی چیزوں کو؟ 3 چیزوں کو؟ 3 چیزوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ پہلی بات جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ بے فائدہ جو ادھر ادھر کی باتیں ہیں، ہیئر سے۔
یہ ادھر ادھر کی باتیں یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو بولیے نا ذرا، اللہ تعالیٰ اس حرکت کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور دوسری چیز مال کو ضائع کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ناپسند فرماتا ہے۔ اور تیسری چیز جو زیادہ سوالات کیے جاتے ہیں، بے وجہ سوالات کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ ان تین چیزوں میں سے ایک چیز ادھر ادھر کی باتیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ آج پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہم کون سی باتیں کرتے ہیں۔ تھوڑا سا ہمیں سیلف انالیسس کرنا چاہیے یا نہیں، احتساب اپنا کرنا چاہیے نا کہ جب ہم باتیں کرتے ہیں تو ہم کون سی باتیں کرتے ہیں۔ کہ باتیں تو بڑی، اور خواتین کی باتیں تو ویسے بھی مشہور ہیں کہ جب یہ بیٹھتی ہیں تو گفتگو فرماتی ہیں، پھر کیا کیا فرماتی ہیں وہ اللہ جانے اور بی بی کی اسپیڈ جانے، ہاں جی، ایسا معمول ہے نا، معمول تو یہی ہے ہم اکثر خواتین کا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سب، اللہ کا شکر ہے کئی ایسی خواتین ہیں جو اپنے ماضی کی ان غلطیوں کو یاد رکھتے ہوئے اپنے مستقبل کو اور اپنے حال کو سنوارنے کی دوڑ میں لگی ہیں۔ کئی ایسی خواتین ہیں جو طبیعتاً زیادہ باتیں ناپسند کرتی ہیں کرنا اور نہ پسند کرتی ہیں سننا۔ تو ایمان والیوں، اس لیے ہم میں سے اکثر بیویاں جو ادھر ادھر کی باتیں ہیں، اچھا اسی میں آپ کو پتہ ہے جو ادھر ادھر کی باتیں لینے دینے والے ہوتے ہیں ان کو تجسس ہوتا ہے، یہ تجسس میں ہوتے ہیں۔ ہمیں نا ہر کسی کی رپورٹ ہونی چاہیے، بھائی کیوں تم ادھر کی جاسوس لگی ہوئی ہو، سنا کہے گی تم BBC ورلڈ ہو، تمہارا کام کیا ہے سب کی خبر لینا؟ ہاں از خود کوئی خبر پہنچ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ خود بیویوں کا پوچھنا فلاں 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 یہ تجسس ہے، جس میں سورہ الحجرات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے یہ ٹونا کیا کرو، دوسروں کے ایپوں میں دوسروں کے معاملات میں ٹونا کیا کرو، تجسس نہ کیا کرو۔ ہاں تم جب کسی کے پیچھے لگتے ہو نا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے پیچھے لگ جاتے ہیں، تم دوسروں کی کہانیاں ڈھونڈتے ہو پھر تمہاری کہانیاں بن جاتی ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ تو ایمان والیوں، نہ ہم کسی سے ادھر ادھر کی سنیں گے، نہ ہمیں کوئی فکریں بنے گی، نہ ہماری کوئی ٹینشنیں، نہ ہمارے رشتے خراب ہوں گے، نہ ہمارے کسی سے تعلق، نہ کوئی ہمارا ہمسایہ، نہ ہمارے اعمال، کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا جب ہم ادھر ادھر کی نہیں سنیں گے۔ ہم ادھر ادھر کی جو ہم کہتے ہیں نا چلو کوئی بات نہیں، میرے سے آ کے دل کا اس نے وہ غبار نکال لیا، وہ آ کے دل کی باتیں کر لی، بھائی کیسی باتیں، سوچو تو صحیح۔ ہاں اگر اس کو اتنی ہی باتیں ہی کرنی ہے تو اسے بولو مسلح ڈال لو، اپنے رب کو سنا لو، وہ تمہارا رازداں بھی رہے گا، تمہاری عزت بھی رہے گی۔ مجھے بتاؤ گے کیا پتہ میں کسی دوسرے کو چگلی کر دوں، کیا پتہ کسی دوسرے سے تمہاری شکایت کر دوں تو تمہارے لیے نقصان بن جائے۔ تم رب کے سامنے مسلح ڈال لو، اس سے کرو، جی بھر کے کرو، رو کے کرو، دھو کے کرو، اس سے کرو، وہ کبھی تمہیں رسوا نہیں ہونے دے گا، اور تمہیں کبھی بھی کسی کے سامنے ذلیل نہیں کرے گا، بلکہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہوئے تمہارے لیے ثانیہ پیدا کر دے گا۔ پھر آج یہ ہم نے ادھر ادھر کی باتیں بند، اور یہ جو ہم کہتی ہیں نا وہ بیچاری آئی میرے پاس میں آئی، ایسے آئی، تو کیوں آئی؟ وہ تو تمہارا وقت برباد کرنے آئی، وہ تو تمہارے اعمال برباد کرنے آئی۔ اس وقت کیا پتہ تمہارے شوہر کی خدمت کا ٹائم تھا، یا بچوں کی خدمت اور تعلیم اور تربیت کا ٹائم تھا، یا تمہاری عبادت کا ٹائم تھا، وہ تو گیا، بولو وہ تو گیا۔ اور کچھ تو بہنیں اتنے زیادہ سرکش ہو جاتی ہیں ایسی روٹین میں کہ اکثر شوہر ناپسند کرتا ہے کہ فلاں بیوی میرے گھر میں نہ آئے، لیکن وہ بیوی اتنی بضد ہو جاتی ہے اس بات پہ کہ لڑائی جھگڑے تک لے جاتی ہے، نہیں بھائی کیوں نہ آئے، کیا ہے آپ کو مسئلہ؟ اگر وہ مجھ سے دل سوکی کر لیتی ہے، بھائی پہلے تو تمہیں حکم ہے کہ وہ بیوی نہ آئے، تمہاری کیا مجال یہ جرت کہ تم اس کے آگے یہ سوال کرو؟ اس نے کہا نہیں آئے تو نہیں آئے، اس نے کہا نہیں آئے تو نہیں آئے۔ اب آپ اندر بیٹھی ہیں، آپ کو نہیں پتا باہر سے معاملات کیسے ہیں، سمجھ آیا یا نہ آیا؟ تو ایمان والیوں، اس لیے یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ کو آ رہی ہے، زبان چلا رہی ہے، آپ بھی اس کے جواب میں کوئی زبان چلا رہی ہیں، تو زبان کی تباہ کاریاں تو شروع ہو گئی نا۔ بولیے، زبان نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔
اب اللہ کی پناہ میں ہوں گی تو خیر ہو جائے گی، خیر بولے گی، اور اگر شیطان کی پناہ میں ہوں گی تو پھر خیر نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ عادت ہی چھوڑ دو کہ دوسروں کی ٹو لینا، اس کی کہانیاں اپنے پاس رکھنا، اس کی رپورٹیں اس کے پاس رکھنا۔ ویسے ایک بات مشہور ہے، کہتی ہے اگر کسی نے کوئی بات پھیلانی ہو نا تو وہ اس میں کس کا استعمال کر لے؟ بیوی کا استعمال کر لے۔ تقریباً ہر محلے میں، ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی ایسی بیویاں ہوتی ہیں جو یہ ڈیوٹی بڑی جی جان سے نبھا رہی ہوتی ہیں۔ ایسی ہے نا بات؟ اب اس بات پہ ہم ہنسیں کہ اس بات پہ ہم آج اپنی اصلاح، اور میرا خیال ہے اصلاح ہی بہتر ہے کہ ہم سب کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو ادھر ادھر کی باتیں ہیں، ہم نے کسی کا تجسس نہیں کرنا، کسی کا خیر کی نظریے سے اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی عورت آ کے شکایتی صورت میں فلاں کو بدنام یا رسوا کرنے کی صورت میں بات کرے تو ہاتھ جوڑ لیا کرو، بیوی تیرے پاس وقت بڑا ہے، میرے پاس وقت نہیں، تیرے نیک عمل بڑے ہوں گے، میرے پاس نہیں ہے، جا کسی اور کو جا کے سنا۔ ہدایت کی دعا کیا کریں ان کے لیے کہ اللہ اس بیوی کو ہدایت دے، راہ راست پہ لے کر آئے۔ یقین جانے جس گھر میں بری بیویاں بھی پھر جائیں نا، اس گھروں کی بھی جو ہے وہ خوشیاں چلی جاتی ہیں۔ یہ جو زبان کی بیویاں بری ہوتی ہیں، یہ جو آنکھ کی بری بیویاں ہوتی ہیں، ہاں اب گھر میں ہر کسی کے 100 معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہم سمجھتے کہ ہم ہر اپنا معاملہ کسی دوسرے کو بتائیں، لیکن یہ جو پھیرو بیویاں ہوتی ہیں نا، BBC، یہ جو سب رپورٹ لینے دینے والی، ان کا کام کیا ہے؟ لو جا کے بیٹھو، میں دیکھوں تمہاری بہو کیا کر رہی ہے، کیسا طور طریقہ، بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس کے گھر میں اس کی ساس امی موجود ہے، اس کے گھر کا ایک نظام ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے اس کے گھر میں جا کر ان معاملات کو دیکھنے کی؟ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ پھر وہ خوب اس کی ساس کو پٹیاں پڑھائے گی، جس سے ساس کا بھی ذہن قطرہ گرتا رہے نا اثر رکھتا ہے، قطرہ گرتا رہے نا تو وہاں پر سوراخ ہو ہی جاتا ہے، تو وہ پریشانی کا باعث بن گئی نا بیوی، ہاں۔ اور اگر سگڑ ہوگی، اگر 2 ساس بہو کا اچھا تعلق ہوگا تو وہاں پر بعض اوقات نظر بھی لگ جاتی ہے ایمان والی، اور نظر برحق ہے، بری نظر کا لگنا برحق ہے۔ تو سب سے بات اہم کیا ہے کہ ہم نے ایسی عورتوں سے خلاصی لینی جو آپ کے وقت کو، آپ کے گھر کے ماحول کو خراب کر رہی ہیں۔ اپنے گھر کی، اپنے اعمال کی خود حفاظت کیجیے۔ تو ایمان والیوں، زبان کی تباہ کاریاں جتنے سن رہی ہو نا، اور یہ سارے گناہ کس سے ہیں؟ زبان سے۔ کس سے ہیں؟ زبان سے۔ نہ ہوگی کوئی بیوی، نہ اس کی چلے گی، نہ میری چلے گی، یہ ساری برائیوں پہ بات ہے۔ ہاں خیر کے لیے بیٹھو، یہ خیر کے لیے کتنے خاندانوں سے بیویاں یہاں پر ہیں، کیوں آئی ہیں؟ کیونکہ یہاں پر ذکر خیر ہے، یہ ذکر خیر سننے آئی ہیں، یہ اپنی تربیت، اپنے آپ کو بدلنے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے آئی ہیں، یہ رمضان کی بہاریں لوٹنے آئی ہیں۔ تو ایمان والیوں کتنی اچھی نیت کے ساتھ یہاں پر ہو، ایسی بات ہے نا، ذکر سن رہی ہو، اپنی اندر کی تربیت، اپنی اندر کی گندگی کو صاف کرتے ہم جا رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا، کتنی برکتیں ہیں بولنے میں بھی اور سننے میں بھی۔ اور جو میرے بولنے میں آپ جواب دے رہی ہیں، یعنی کہ زبان چلا رہی ہیں، وہ بھی خیر ہے، وہ بھی برکت ہے۔ یہی ہے کہ ذکر اللہ سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں گے تو خیر ہے۔ ایمان والیوں، مزید اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اور راوی ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جس شخص کے دوزخ ہو، یعنی منافق کی طرح مختلف لوگوں سے مختلف قسم کی باتیں کرے، آپ سے ملے آپ کی باتیں، ان سے ملے ان کی باتیں، ہاں وہ منافقت کا جو روپ ہوتا ہے اس کو دھارے ہوئے وہ باتیں کریں، تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ کتنی زبانیں؟ 2 زبانیں آگ کی اس کے منہ میں ہوں گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ زبان، اس کی تباہ کاریاں دیکھیے، اس کی بربادیاں دیکھیے کہ ہمیں کہاں پر لے کے یہ چلی جائے گی۔ ایمان والیوں، کون؟ ہماری یہ کہاں پر ہمیں لے کے چلی جائے گی۔ تو ہمیں قیامت کے دن اگر
منہ میں آگ کی 2 زبانیں نہیں رکھنی، تو آج ابھی سے نیت کرنی ہے کہ ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کی حفاظت زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ حضرت معاویہ بن حدا فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اور کیا فرماتے ہوئے سنا؟ اس شخص کے لیے بربادی ہے، اس شخص کے لیے بربادی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ کیا بولے؟ جھوٹ تو ویسے بولنے والے پر اللہ تعالیٰ نے لعنت دی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ۔ آپ کسی سے اچھا مذاق بھی کر سکتے ہیں، ہاں آپ کسی سے اچھے انداز میں بھی تو مذاق کر سکتے ہیں نا، تو جھوٹ کا سہارا ہی کیوں؟ تو ایمان والیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے بربادی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے تباہی ہے۔ یعنی کہ آپ نے دوہرا کر بولا، جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے گا اس کے لیے کیا ہے؟ تباہی ہے، بربادی ہے۔ ایمان والیوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ وہ بندے جب جھوٹ بولتے ہیں نا، جھوٹ کو عیب نہیں سمجھتے بلکہ جھوٹ کو سچ کی برکات سمجھ کر بول رہے ہوتے ہیں۔ جیسے سچ بولنے سے برکتیں ہوتی ہیں نا، ثواب ملتا ہے، تو کچھ لوگ جھوٹ ایسے بولتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں اس کے بولنے پہ بھی ہمیں ثواب ہی ملنا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، کیا بولتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ فرشتہ اس کے منہ کی بدبو کی وجہ سے کتنے میل؟ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بدبو ہے اس کی۔ یہ ساری باتیں دیکھیں، پریکٹیکلی تو ایسا نہیں ہوتا نا، جب انسان جھوٹ بولے تو اس نے دیکھا فرشتہ دور ہو گیا۔ حدیث بتاتی ہے، اور جو حدیث بتاتی ہے اس پر ہمارا ایمان بن جاتا ہے، ہمارا ذہن ہو جاتا ہے، ہم اپنے ذہن کو، اپنے نظریے کو، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو بس وہیں پہ لے آ جاتے ہیں جہاں پر اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہوتا ہے۔ اب ذرا تصور یہ بنا لیجئے کہ جب ہم جھوٹ بولیں گے مذاق میں تو فرشتہ کتنے میل دور چلا جائے گا؟ 1 میل دور چلا جائے گا۔ کس کی بدبو کی وجہ سے؟ منہ کی بدبو کی وجہ سے۔ جو ہم زبان سے لفظ ادا کریں گے، جھوٹ بولیں گے، تو بہرحال یہ بولتے ہوئے، اچھا کچھ بیویاں نا جھوٹ بولنے کو عیب نہیں سمجھتی ہیں، انہیں نا بس وہ بڑی خوبصورت کہانیاں بناتی ہیں جھوٹ کی آمیزش۔ اور یاد رکھیں کچھ گھروں کا ایسا ماحول ہوتا ہے جو ہم چونکہ بحثیت ایک معلمہ، اتنے سال مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کی نوکری کرتے ہوئے، اساتذہ بنے ہوئے تجربہ ہو گیا ہے کہ جن گھروں میں بڑے جھوٹ بولتے ہیں نا، ان گھروں میں اکثر ان کی جو آگے نسلیں ہوتی ہیں نا وہ بھی اسی طرز میں ہوتے ہیں۔ مثال کی صورت میں کسی گھر میں والد موجود ہیں، بھائی موجود ہے، تو باہر کوئی آیا، کہا جی اپنے والد کو بھیج دیجئے یا بھائی کو بھیج دیجئے، تو اندر سے کہا جاتا ہے نہیں جاؤ، بولو کہ میرے ابو گھر پہ نہیں ہے، میرے بھائی گھر پہ نہیں ہے۔ جھوٹ کا ماحول بن گیا یا نہ بنا؟ بس بچہ سمجھ گیا کہ ایسے بھی کام چلتا ہے۔ جب ہمارے بڑے عیبوں کو عیب نہیں سمجھتے تو چھوٹوں کو کیا پڑا ہے؟ ارے وہ تو ہمیں دیکھ کر، تمہیں دیکھ کر، گھر کا ماحول دیکھ کر اپنے آپ کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو اس لیے تمام گھروں سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے گھروں کی اگر یہ ایسی عادتیں ہیں، ایسی روٹین ہیں، تو آپ ایسی چیزوں سے خود پہلے باز آئیے تاکہ بچہ آپ کو دیکھے باز رہے۔ جب بچہ کوئی ایسی خدا نخواستہ حرکت کرنے لگے تو آپ اپنے آپ کو پیش کریں کہ بیٹے ایسا نہیں کرتے۔ تو جب آپ خود نہیں کریں گے تو بچے کو سمجھانا آسان، مگر جب آپ خود کریں گے تو بچہ کہے گا باپ بھی تو ایسے کرتے ہیں، بھائی آپ بھی تو ایسے کرتے ہیں، اماں آپ بھی تو ایسے کرتی ہیں۔ جب آپ بابا سے بات کر رہی ہوتی ہیں تو جھوٹ بول رہی ہوتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ گھر کا ماحول جو ہے نا ہمیں تھوڑا سا تبدیل کرنا ہے، اس ماحول میں بھی ہمیں شفاف جو ہے نا وہ ماحول کرنا ہے، صاف ماحول کرنا ہے، تبھی تو اپنے بچوں کو سکھا سکیں گے۔
سمجھ آیا؟ یہ جھوٹ ایک وبال ہے، یہ ایک عذاب ہے ہمارے لیے. تو اس لیے اس کو دیکھیں، ہنسانے کے لیے بھی اس کو منع کر دیا کہ تم ہنسانے میں بھی کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولو، صاف کرو. اور جو انسان ویسے بھی جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. یاد رکھیں، جو انسان بالکل اچھی زندگی ستھری زندگی گزارنا چاہتا ہے نا، وہ ہمیشہ سچی اور کھری بات کرے گا اور ہر کسی موقع پہ کرے گا. یہ نہیں کہ جو میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہوں، میں بڑی کھری ہوں، کوئی نہیں پتہ چلتا کدھر کھڑی ہوں کیا ہے، بس بات کر دیجیے، میں نہیں نا. موقع دیکھا کریں اس موقع پر ہمیں کون سی بات کرنی ہے. ایمان والیوں، مزید اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ایک مومن کی نا صفت ہے، کچھ مومنوں کی صفتیں ہوتی ہیں. اور ابھی جو میں حدیث سنانے لگی اس میں مومن کی صفت بتاؤں گی. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن میں پیدائشی طور پر ساری خصلتیں ہو سکتی ہیں. اس میں مومن میں پیدائشی صورت میں تمام خصلتیں، ساری خصلتیں ہو سکتی ہیں، خواہ اچھی ہوں خواہ بری ہوں. البتہ خیانت اور جھوٹ، یعنی کہ یہ دو بری عادتیں اس میں نہیں ہو سکتی. وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. ایک مومن میں اور برائیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دو نہیں ہو سکتی. کون سی؟ ایک، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، خیانت نہیں کر سکتا، کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، کسی سے فراڈ نہیں کر سکتا. اور دوسرا، وہ جھوٹ نہیں بولتا اپنی زبان سے، وہ زبان سے جھوٹ نہیں بولتا، وہ سچ بولتا ہے. یہ مومن کی صفت ہے. اور جس میں یہ دو صفتیں موجود ہیں، ہم کتنی خواتین اور بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ کیا میرے اندر یہ دو صفتیں موجود ہیں، اگر تو موجود ہیں کہ میں خیانت نہیں کرتی، میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، میں نے جھوٹ نہیں بولا کبھی بھی، تو یاد رکھو تم مومنیت کے درجے پر ہو. یہ میں نہیں، یہ حدیث کہہ رہی ہے. یہ کون کہہ رہی ہے؟ حدیث. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ مومن ہے، وہ مومن ہے کہ جس کے اندر یہ دو خوبیاں موجود ہیں. اور اگر جس کے اندر یہ خامیاں ہوں گی تو ظاہر ہے اس کی مومنیت میں کھوٹ ہے. اس کی مومنیت میں کیا ہے؟ کھوٹ ہے. اگر وہ خیانت کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا، یعنی اس کا کوئی قول ہی کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی عہد ہی نہیں ہے. وہ بات کرتا ہے مکر جاتا ہے، بات کرتا ہے بھول جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ میرے انتظار میں ہوگا، میں نے کسی سے بات کی، میں نے کسی سے وعدہ کیا، پاسداری اس کو رکھنے کے لیے مجھے کچھ میری ذمہ داری تھی، اسے پتہ ہی نہیں ہے. ہاں، تو ایمان والیوں، یہ دو چیزیں ایک مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، نہ وہ جھوٹ بولے گا نہ وہ خیانت کرے گا. آگے حضرت سفیان بن سلیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا؟ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کون؟ کیا مومن، ذرا دہرائیے ان لفظوں کو، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آگے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم، ہاں ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مومن بزدل ہو سکتا ہے. دوسرا سوال، کیا مومن بخیل، یعنی کہ ذرا کنجوس، جس کو سیانے والا کا کنجوس کہا جاتا ہے، کیا بخیل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم، ہاں ہو سکتا ہے. وہ بخیل بھی ہو سکتا ہے، وہ بزدل بھی ہو سکتا ہے. پھر پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ بولو، کیا پوچھا؟ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو رحیم کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا لیسا، نہیں، ایک مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ارے مومن تو بولتا ہے، جب وہ بولے تو جھوٹ بولے، یہ تو مومن کی خوبی نہیں ہے، یہ تو مومن کی خوبی ہی نہیں ہے. یاد رکھو، ایک مومن بزدل ہو سکتا ہے،
ایک مومن بخیل ہو سکتا ہے لیکن ایک مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ جو اپنی زبان کی تباہ کاریوں کی مشین جب چلاتی ہے نا تو اکثر ہم کیا کرتی ہیں، ہم اس پہ بہتان کی صورت میں نہ جانے کون کون سی باتیں کر دیتی ہیں، وہ جھوٹا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ تو ایمان والیوں، جب کسی کے بارے میں جج کر کے کسی کو بات کرنے لگو نا تو خدا کا خوف سامنے رکھ کر اس بندے کو یہ جان لینا کہ وہ بندہ میرے درجے میں کہاں پر ہے۔ جیسے اب ایک رشتے کی بات کرتی ہوں، 2 دیورانی جٹھانیاں ہوتی ہیں۔ اب ایک دیورانی جٹھانی متقی ہے، ایک دیورانی یا جٹھانی متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ نماز پنجگانہ کی پابند ہے، وہ قرآن کی تلاوت کی پابند ہے، شرم و حیا پردے کی پابند ہے، جبکہ دوسری جو دیورانی یا جٹھانی ہے یعنی کہ جو دوسری بیوی ہے وہ اس سے ذرا کم ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کے مقام تک پہنچے، وہ اس کو کیا کہے گی، یہ تو ہے جادوگر نہیں، یہ تو ہر وقت کوئی نہ کچھ ٹونے کرتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ معاملات۔ تو یہ ہماری جو زبان کی تباہ کاریاں، جو ہمارے گندے خیالات ہماری زبان کی تباہ کاریوں کا جو سبب بنتے ہیں، وہ کیوں بنتے ہیں؟ کیونکہ ہم خود سے ہی سوچتے ہیں، خود ہی بول دیتے ہیں۔ اور اگر کسی مومن کو ہم نے کہہ دیا کہ وہ جھوٹا ہے، بولو نا، کسی مومن کو کہہ دیا کہ وہ جھوٹا ہے، تو گویا اس نے اللہ کے نبی کے کلام، اللہ کے نبی کے قول کی تکذیب معاذ اللہ کی، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والیو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کر دے، بغیر تحقیق کے۔ میں نے وہ بات سنی ہے، فلاں ایسی فلاں ایسا، اچھا ہاں تم کہہ رہی ہو تو ایسا ہی ہوگا۔ نہ سننے والی نے تصدیق کی، نہ سنانے والی نے بات کرتے ہوئے تصدیق کی۔ تو ایمان والی یہ وبال ہے، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے، وہ گناہ گار ہے۔ وہ بندہ کیا ہے؟ وہ گناہ گار ہے، وہ تمہیں بھی گناہ گار کرنے آیا ہے۔ ہاں اس کا تو بھائی کام تھا ادھر سے اٹھانا، لگائی کی، بجائی کی، فلانے کی بات سنی اور تمہیں آ کے سنائی، تم بڑی سیانی بن پہ اس پہ یقین کر رہی ہو اور کہہ رہی ہو جی ہاں بھائی ٹھیک ہے، تم نے کہا تو ٹھیک ہی ہوگا۔ بھائی کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل فہم نہیں دیا؟ حالانکہ کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کے بارے میں بڑا اچھا نظریہ رکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب ایسی عورتیں جن کا کام پیغام رسانیاں ہوتی ہیں، ہر گھر کی پیغام رسانی دوسرے گھر تک کرنا، تو وہ اس کی باتوں میں آ کر اپنا ایمان خراب کر لیتی ہیں، اپنا رشتہ خراب کر دیتی ہیں، اور بعد میں پشیمانگی کے، پریشانی کے کچھ بھی ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو حفاظت کیجئے، اپنے اعمال کی حفاظت کیجئے۔ کسی کی چلتی ہوئی زبان کی جو دھار ہے وہ آپ کے رشتے، آپ کے ایمان کو کاٹ سکتی ہے۔ تو اس لیے روابط اس طرح کی عورتوں سے کم کیجئے یا نہ رکھیے، ایسی عورتوں سے روابط کم کیجئے یا نہ رکھیے، اس کو حکمت سے منائیے، سمجھائیے کہ دیکھو بھائی تمہاری یہ عادت اچھی نہیں ہے۔ اگر نہیں مانتی تو اس کو مبرہ کہہ دیجئے کہ بی بی اپنے گھر کا راستہ دے، میرے گھر کی خرابی نہ کر۔ سمجھ آیا یا نہ آیا؟ ہاں ایمان والیوں، مزید اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اور یہ جو میں ابھی ایک بات آپ کو بتانے لگی ہوں، اکثر لوگ ہمارے یہ غلطی کرتے ہیں، اور اس غلطی کو بھی میں آج کے دور حدیث میں اس کی درستگی کروانا چاہ رہی ہوں، اور وہ کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو ایک دوسرے شخص نے مرحوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں جنت کی بشارت ہو، یعنی تم جنتی ہو۔ کیا کہا؟ تم جنتی ہو۔ تو اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، یہ بات تم
किस तरह कह रहे हो जबकि हकीकत हाल का तुम्हें इल्म नहीं है। हो सकता है कि जिस शख्स ने कोई ऐसी बात उस शख्स ने कोई ऐसी बात कही हो जो बेफ़ायदा हो, या किसी ऐसी चीज़ में बुखल किया हो जो दिए जाने के बावजूद कम नहीं होती हो, जैसे मसलन के ये इल्म का सिखाना या कोई चीज़ जो हम आदतन किसी से मांगने जाते हैं छोटी छोटी चीज़ें, तो उसका देना, या अल्लाह ताला की मर्ज़ियात में माल का खर्च करना, या इल्म और माल, ये ईमान वालियों इल्म और माल को कम नहीं करता। अब यहाँ पर ये बात याद रखिए कि हदीस शरीफ का मतलब ये है कि किसी को जन्नती होने का हुक्म लगाने की हमें जुर्रत नहीं करनी चाहिए, अलबत्ता अमाले सालिह की वजह से उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए। हम आम एक बंदा तो होता है ना, कोई अल्लाह वाला फोत होता है, नेक बंदा या बंदी फोत होती है, तो अक्सर बीबियाँ कहती हैं हाँ भाई बड़ी अच्छी बीबी थी, बड़ी शर्म हया वाली, बड़ी अच्छी तबीयत की, बड़ी हक बात पहचाने वाली, शर्म हया वाली अच्छी बीबी थी। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाए, उसके अमाल अच्छे थे। लेकिन एक आम सूरत हाल की बीबी, एक आम सूरत हाल की बीबी जब हम आप अक्सर देखते हैं, और आप में से अक्सर बीबियाँ ये बोलती भी हैं, उस बशतन को उस बोलते हैं ना, उस वैसे पंजाबी में तो उसको बशतन कहा जाता है, लेकिन बहिश्त से बहश्तन होता है, उस यानी कि वो खुद से ही डिग्री दे रही होती हैं उसको, अपनी बेटी को, अपनी माँ को, अपने वालिद को, अपने भाई को, वो मेरा भाई बड़ा जनती है। भाई तुम्हें कैसे पता तुम्हारा भाई जनती है? हाँ, मेरे अब्बा जनती हैं। भाई तुम्हें कैसे पता तुम्हारे अब्बा जनती हैं? अल्लाह के नबी फरमा रहे तुम्हें क्या पता कि किसी वक्त तुमसे अलग में कोई ऐसी बात कि उसने कही हो जिसमें उसकी पकड़ हो गई हो। तो ईमान वालियों, आज के बाद हदीस की रोशनी में आपने इस्लाह करनी है कि आप किसी को भी जन्नती होने की बशारत देने का हक नहीं रखते। हाँ, जिसके अमाले सालिह नेक अमाल आपके सामने हो तो आप कहा करें जी माशाअल्लाह उनके बड़े अच्छे अमल थे, उम्मीद है अल्लाह ताला उनको जन्नत अता फरमाएगा। इस तरीके से आपने अपनी तरबियत करनी है, और आज के बाद किसी शख्स को आपने ये नहीं कहना वो जन्नती है, क्या वो या बशतन, पंजाबी में कहते हैं ना बशतन, यानी कि वो जन्नती है, बहिश्त से बशतन है ना। आपने ऐसा किसी को भी नहीं कहना। ये हदीस याद रखना, आपका इख्तियार नहीं, जन्नत और जहन्नम मालिक व मौला के इख्तियार में है। तो इसलिए हम में से जब कोई हमारा भी प्यारा दुनिया से चला जाए तो आपने उसके नेक अमाल को याद रखते हुए उसके लिए दुआ की उम्मीद के ऊपर ये दुआ ज़रूर करनी है कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। फैसला नहीं करके बैठ जाना कि जन्नत, कहना अल्लाह ताला के आगे फैसले नहीं है, हमारे फैसले नहीं चलते, हमारी दुआएं चलती हैं, हमारी दुआएं चलते कि अल्लाह उसको जन्नत अता फरमा दे। अपनी इस्लाह कर लेनी है आपने। यहाँ पर भी हदीस भी मैंने कहा कि अक्सर हमारी बहनें ये गलती कर जाती हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद इस गलती को भी हम छोड़ेंगे और अपने ज़ुबान का जो आला है इसका भी अच्छा इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करवाएंगे। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा हम फैलाएंगे। और ईमान वालियों, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आए मिलकर इस बात पे दुआ कर लेते हैं आज की मुबारक घड़ियों में कि अगर मुझसे या आपसे कोई कभी खुदा ना खास्ता ज़ुबान का जो भी गलत इस्तेमाल हुआ है, जो भी बेजा फसूल इस्तेमाल हुआ है, अल्लाह सुब्हाना व तआला इस रमज़ान के सदके, इस आज के दौरे हदीस के सदके, इन मुबारक घड़ियों के सदके, इस रोज़ा के सदके अल्लाह ताला हमारे उस गुनाह को मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला हमें अगर उसने ज़ुबान की नेमत से अता फरमाया है तो हमें इस ज़ुबान से हमेशा हक, हमेशा सच बोलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। वस्सलाम फ़ी अमानिल्लाह।